جو عقیدہ اہل سنت میں جو سیکھیں گے وہ ہے وسیلہ. کیا ہے؟ وسیلہ، جس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ آگے یہی پڑھیں گے. پیچھے ہم نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تھا اور قبر والے سنتے ہیں. قبروں والے سنتے ہیں. یہ دو مسئلے پیچھے ذکر ہو گئے. آج 9 رات ہے شوال المعظم کی 1443 ہجری بوقت بعد از مغرب. تو آج کا ہمارا جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے وسیلہ. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وسیلہ شریعت میں جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی سنت سمجھ لیں آپ. وسیلہ سنت ہے، اور بعض علماء وجوب کے بھی قائل ہیں کہ واجب ہے. تو یعنی سنت ضرور ہے. ٹھیک ہے، واجب میں اختلاف ہے تو ہم اختلاف کی طرف نہیں جاتے. وسیلہ سنت ہے. یہ وسیلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم بھی دیا ہے وسیلہ اختیار کرنے کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ وجوبی حکم ہے، وہ واجب ہے. اور وہاں جا کر وسیلہ اختیار کرنا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن پاک کا حکم ہے. بنیادی طور پہ یہ سمجھیں وسیلہ کا معنی کیا ہے. وسیلہ واو سین یہ لام ہے وسیلہ، اور بعض وسیلہ سواد سے بھی آتا ہے. واو سواد یہ لام ہے. وسیلہ کا معنی ہوتا ہے جو سین سے ہے اپنی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ. منزل تک پہنچنے کا ذریعہ، واسطہ، نسبت، سبب، یہ وسیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جو وسیلہ ہے، اب اس کی قسمیں ہیں تقریباً 4 قسمیں ہیں وسیلے کی. کتنی؟ 4. پہلی قسم ہے وسیلہ ذوات مقدسہ کا، یعنی مقدس ہستیاں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرنا. ان کو ذوات مقدسہ کہتے ہیں. یہ پہلی قسم ہے. دوسری ہے وسیلہ اعمال، یعنی اعمال صالحہ کا وسیلہ، یہ بھی وسیلہ ہے. یہ 2 قسمیں ہوں. تیسرا ہے وسیلہ بالشفاعت، یعنی شفاعت کریں گے اللہ والے اللہ کی اذن سے اور گناہ گار نجات پائیں گے. یہ وسیلہ کون ہو گیا؟ وسیلہ بالشفاعت. چوتھی قسم ہے وسیلہ بالمحبت، اسے وسیلہ بالوجاہت بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اس عزت کے صدقے گناہ گاروں کو معافی عطا فرمائے. تو یہ 4 قسمیں ہو گئی وسیلے کی. یہ جو چھوٹے 2 بچے تھے نا ان کو آہستہ سے کر دیکھ لو. تو وسیلے کی قسمیں ہو گئی 4: وسیلہ بالذوات، وسیلہ بالاعمال، وسیلہ بالشفاعت، وسیلہ بالمحبت. 4 قسمیں. اب جو مخالفین ہیں وہ ذوات کے وسیلے کے منکر ہیں. ذوات کے وسیلے کے منکر ہیں، یعنی ذاتاں کا وسیلہ دے قائل نہیں، اور اس وسیلے کو حرام اور بدعت کہتے ہیں. دیوبندی وہابی جو بھی بد مذہب لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں وسیلہ سنت ہے. اس کی یہ قسمیں ہو گئیں. اب ذوات مقدسہ کا جو وسیلہ ہے اس پہ قرآن پاک فرماتا ہے، یہ سورۃ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 54 ہے یا 55 کے قریب ہے. یحبہم و یحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہ مقدس ذاتیں ہیں، انبیاء، اولیاء، صحابہ پاک، آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہ السلام. تو مخالفین جو ہیں وہ محبت، وہ وسیلہ یہ نہیں مانتے.
وہ صرف اتنے وسیلے کے حد تک قائل ہیں کہ اعمال صالحہ وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، صدقہ وسیلہ ہے، خیرات وسیلہ ہے۔ جو نیکیاں ہیں، نیک اعمال کو وہ وسیلہ مانتے ہیں، ذوات کو وہ وسیلہ نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہ چاروں جو وسیلے کی قسمیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور یہ ہمارے ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یعنی عقائد اہل سنت میں یہ چیز داخل ہے وسیلے کے اعتبار سے۔ تو ذوات کا وسیلہ یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اس میں ایک اور بھی دلیل ہے، سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی تو جو اس وقت کے یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب اس وقت کے، جب ان کی مشرکین کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی تو وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اللہ اپنے اس نبی کے وسیلے ہمیں غلبہ عطا پر ان کافروں پہ جس کو تو نے بھیجنا ہے۔ تو یہ ذوات کا وسیلہ ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے۔ اعمال کا وسیلہ، عمل صالح کرنا، یہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ بالوجاہت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں عزت والا بنایا، وجیح بنایا، یعنی ان پاک ہستیوں کے طفیل اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش عطا فرمائے گا گناہ گاروں کو۔ تو یہ ذوات ہو گئی۔ اب اس میں جو وسیلے کی نفی ہے قرآن پاک میں، جیسے پیچھے میں نے آپ کو اصول بتایا علم غیب کے حوالے سے، اختیار کے حوالے سے، یا سماع موتیٰ کے حوالے سے، جو اصول آپ نے سمجھا ہے اسی اصول کے تحت قرآن پاک میں جہاں وسیلے کی نفی ہے وہ نفی اس وسیلے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو مانا جائے، مقابلے میں۔ مثلا مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، بتوں کو وسیلہ بناتے تھے، اور بتوں کے آگے اپنی عرض مروز کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کرتے اور بتوں کو شریک جاتے تھے۔ اور وہ آیت پاک بھی اس پہ مخالفین پڑھتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ سورہ زخرف میں غالباً ہے، یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب یہ ہے کہ مخالفین پڑھتے ہیں، لیکن یہاں دیکھو، یہاں جو پہلے الفاظ ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب وہاں بات مشرکین کی اور ان کے بتوں کی ہو رہی ہے، حالانکہ بت کسی نفع نقصان کا مالک اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہاں بتا رہا ہے، یہ جملہ قرآن پاک کا بتا رہا ہے ما نعبدہم، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، ممکن کی بتوں کی۔ اب بات بتوں کی ہو رہی ہے، انہوں نے یہ ایسے نبیوں ولیوں پہ فٹ کر کے نبیوں ولیوں کے وسیلے کو حرام کرا دیا، تو یہ ان کا جو اعتراض ہے۔ تو مقابلے میں اگر کوئی سنی مسلمان جاہل ہو، اسے علم نہ ہو، اسے سمجھایا جائے، اور جو جاننے کے باوجود مقابلے میں کھڑا کرے تو اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر رب تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا کامل ولی دھونس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات بنوا لے اور اسے عذاب نہ کرنے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وسیلہ ہے بالمقابل جس کی ہم نفی کرتے ہیں، اور اس وسیلے میں جو ہم نے قسمیں بیان کی ان میں ایسی دھونس کا جو وسیلہ ہے اس کی نفی ہے، بقیہ ان چار قسموں کی نفی نہیں ہے۔ تو اتنی بات تو سمجھ آ گئی عقیدے کے حوالے سے۔ اب دوسری قسم ہے وسیلہ بالاعمال، اعمال کا وسیلہ، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، اعمال کا وسیلہ حق ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کا معیار آیت پاک میں کتنی چیزیں آ گئی؟ 4، ایمان، تقوی، وسیلہ، جہاد۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ 4۔
ایمان، تقوی، وسیلہ اور جہاد. اور جہاد کی مختلف قسمیں، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی کل جہاد پہ بات کر لیں گے، پھر اگلے مسائل کو چلیں گے کہ جہاد کی قسمیں کتنی ہیں اور ہم پر کون سا جہاد فرض ہے اور کون سا نہیں. اس پہ ہم کل والے درس میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. تو آخر پہ اعمال وسیلہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اچھے اعمال وسیلہ ہیں. کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جنت میں جب مومن جائیں گے تو ان کو جو جنت میں درجے اونچے ملیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ان عملوں کا، نیک عملوں کا بدلہ ہے جو جنت میں تمہیں یہ درجہ ملا ہے. تو جنت میں داخلہ ایمان سے ہے، اور جو جنت میں درجے ملیں گے وہ اعمال صالحہ سے ملیں گے. تو اعمال وسیلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم اعمال کے وسیلے کی نفی نہیں کرتے، لیکن ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ عمل قبول ہو گیا ہے یا نہیں. یہ ہم دعویٰ بھی نہیں کرتے. اب کسی سے پوچھو، ابھی ہم نے مغرب پڑھی، کوئی ہم میں سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری مغرب کی پڑھی نماز قبول ہو گئی ہے؟ کسی نے حج کیا ہے، وہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا؟ امید ہی ہے نا. تو جو عمل امید ہو، یقین نہ ہو، وہ تو وسیلہ بن جائے. اور جس ہستی کے بارے میں ہم قسماً کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جو مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، تو وہ ذات وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ تو بات سمجھ آئے؟ تو یہ ہمارا آج کا مختصر یہ درس وسیلے کے حوالے سے، ہم ذات کو بھی وسیلہ مانتے ہیں اور اعمال صالحہ کو بھی وسیلہ مانتے ہیں. اعمال پہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، جس پہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ عمل قبول ہو گیا، اس کو وسیلہ سب مانتے ہیں. اور جس ذات کے بارے میں ہم حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو مانگے عطا کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے. تو وسیلے کا پتہ چل گیا. تو یہ آج مختصر ہمارا وسیلے کا ٹاپک تھا، مضمون تھا. جتنا ہمیں سمجھنا ضروری تھا وہ ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا. اور کل جہاد کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے تاکہ یہ ساتھ ہی مسئلہ وہ بھی واضح ہو جائے. ٹھیک ہو؟